بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر ہے 866 866۔ ذکر الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم انہ یستحب عند ذبح الغنم ان تربط یداہ و احدی رجلیہ۔ ذکر الفقہاء، فقہا نے ذکر کیا ہے کہ انہ یستحب کہ مستحب ہے۔ جب بھی یہ تعبیر سید سیستانی دامت ظل العالی استعمال فرماتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مستحبات بیان کر رہے ہیں ان کا جو ذکر ہے وہ فقہا نے کیا ہے، یعنی فقہا کے نزدیک ان کا مستحب ہونا ثابت ہے، اور سید سیستانی کے مطابق چونکہ ان کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے تو پھر لکھ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر مستحب کی نیت نہ کی جائے، بلکہ نیت کیا کی جائے؟ ثواب کے حصول کی نیت کی جائے، اور یہ امید رکھی جائے کہ ہمیں کیا ثواب ملے گا۔ تو مقصد حاصل کرنا ثواب ہے اصل میں، تو ثواب تو کیا مل جائے گا، چاہے یہ واقع میں مستحب نہ بھی ہو۔ فقط فرق کہاں پہ آئے گا؟ نیت میں فرق آئے گا۔ یعنی جن فقہا کے ہاں یہ مستحب ہے وہ مستحب کی نیت کریں گے، یعنی مستحب کیا مطلب کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، اور جو سید سیستانی کے مقلدین ہوں گے وہ مستحب کی نیت کی بجائے یہ امید رکھیں گے کہ ہمیں اس کے اوپر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ دونوں کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دونوں بندوں کو کیا ثواب ملے گا۔ اگر فرض کریں کہ واقع میں یہ مستحب ثابت نہ بھی ہوئے تو پھر بھی جو ہے چونکہ یہ ثواب کی امید پہ انجام دیے گئے ہیں یہ چیزیں، تو پھر بھی ثواب نہ ہوا تو صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی وجہ سے کیا اس کو ثواب پھر بھی عطا کر دے گا۔ تو لہٰذا جی جتنے بھی مستحبات ہیں، یعنی یہ ہم نہ کہیں کہ بھئی چونکہ سید سیستانی کے مطابق ثابت نہیں ہے تو لہٰذا ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ان کا فائدہ ہے، فقط نیت میں کیا فرق ہے کہ ہم نے نیت جو ہے وہ مستحب کی جو ہے وہ نہیں کرنی، نیت ہماری رجاء مطلوبیت کی رہے گی اور ثواب کیا ملتا رہے گا۔ تو اس چیز کو کہاں پہ بیان کیا تھا؟ باب تقلید میں کیا بیان کیا تھا کہ مستحبات اور مکروہات جو بھی ہم بیان کریں گے وہ اکثر طور پہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں پہ نیت آپ کیا کریں گے؟ رجاء مطلوبیت کی نیت کریں گے۔ تو یہی جو مستحبات ہیں جو فقہا کے ہاں ہیں وہ کون سے ہیں کہ یستحب عند ذبح الغنم، کہ اگر غنم کو ذبح کر رہے ہیں، اور غنم کے اطلاق بیڑ بکری دونوں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان تربط یداہ، کہ اس کے جو دونوں اگلے ہاتھ ہیں انہیں باندھ دیا جائے، وہ احدی رجلیہ، اور دو ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کیا ہے؟ باندھ دی جائے۔ اب اس میں دائیں اور بائیں کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی 3 ٹانگیں ٹوٹل کیا ہے اس کی باندھی جائیں گی۔ وتطلق الاخری، اور جو چوتھی ٹانگ بچے گی، یعنی جو پچھلی 2 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ جو بچے گی تطلق، اسے مطلق چھوڑ دیں گے، یعنی اسے نہیں باندھیں گے۔ وَيُمْسَكُ صُوفُهُ أَوْ شَعْرُهُ حَتَّى يَبْرُدَ، اور اس کے جو صوف اور بال ہیں اس کو کیا ہے پکڑ کے رکھیں گے یا دبا کے رکھیں گے یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یعنی یہ جو چیز ہے وہ پرندے کے کیا الٹ ہے بالکل۔ پرندے میں کیا ہوتا ہے کہ اسے ذبح کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ خود ہی پھڑپھڑائے، اور پھڑپھڑا کے کیا ہو جائے؟ ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن جانور میں جب بکری کو ذبح کر رہے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اسے ذبح کر کے چھوڑ دیں، نہیں، اسے ذبح کرنے کے بعد اس کی اون اور اس کے جو بال ہوں گے اس کے اوپر کیا اس کو پکڑ کے رکھیں گے، اور اس وقت تک پکڑ کے رکھیں گے جب تک اس کی حرکت کیا ہے ختم نہ ہو جائے، وہ ٹھنڈا کیا نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ کیا مستحبات میں سے ہے۔ اور وعند ذبح البقر، اور اگر گائے کو ذبح کر رہے ہیں تو ان تعقل یداہ ورجلاہ، تو اس کی تو جو ہے وہ چاروں ٹانگوں کو کیا باندھنا ہے، یعنی تعقل یداہ، اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی باندھیں گے اور دونوں ٹانگوں کو بھی۔ لفظ عقل البقرہ یہ لغت میں کیا ہے؟ جو اونٹ ہو گیا اور گائے ہوگی اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے باندھنے کے لیے۔ تو عقلہ اور رابطہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اس میں کیا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، یہ تعبیر جو ہے وہ عقلہ کی اکثر طور پہ بقر کے ساتھ، گائے کے ساتھ اور اونٹ کے ساتھ کیا استعمال ہوتی ہے۔ تو چاروں چیزیں اس کی باندھ گئیں گائے کی، دونوں ہاتھ بھی، دونوں ٹانگوں بھی۔ وہ یطلق ذنبہ، اور اس کی جو دم ہے اس کو جو ہے وہ نہیں باندھیں گے، اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے اس طریقے سے۔ وعند نہر الابل، اور اگر اونٹ کو نہر کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے جی؟ ان تربط یداہ ما بین الخفین الی الرکبتین او الی الابطین،
اس کے جو فقط آگے والے جو 2 ہاتھ ہیں انہیں کیا باندھا جائے گا۔ اب وہ کیسے باندھیں گے؟ ما بین الخفین الی رکبتین، خفین قدم کو کہتے ہیں، خف 1 قدم اور خفین 2 قدم، یعنی ما بین الخفین 2 قدم سے گھٹنوں تک، یعنی قدم سے لے کر جو گھٹنوں تک کا درمیانی حصہ ہے اس سارے کو کیا باندھ دیں۔ او الی الابطین، یا اسے آپ باندھیں مکمل طور پہ کیا ہے ابطین، بغلوں تک کیا ہے باندھ دیں۔ تو بغلوں تک باندھنے کے لیے عام طور پہ وہ بینڈ کر دیتے ہیں، اس کو یوں بینڈ کر کے ملا کے وہ 2 یوں ہو جاتے ہیں بینڈ، تو اس کے اوپر کیا ہے رسی کیا ہے باندھ دیتے ہیں۔ تو یہ فقط اگلوں کا کریں گے۔ وہ تطلق رجلا، اور اس کی جو دونوں ٹانگیں ہیں پچھلے والی وہ کیا ہیں جی مطلق رہیں گی، اسے کیا ہے چھوڑ کے رکھیں گے۔ اچھا یہ کب ہے صورتحال کہ اذا نحرت بارکتن، کہ جب اسے نہر کیا جائے کس حالت میں؟ بارکتن، ٹھیک ہے۔ بارک کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے۔ بارک کا لفظ اونٹ کے بیٹھنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، یعنی اونٹ اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے فقط جو اگلے والے 2 ہاتھ ہیں ان کو کیا ہے باندھیں گے، ٹھیک ہے، یا پریس کر کے بالکل یوں فولڈ کر کے بغلوں تک کیا ہے باندھنے، پوری رسی اس کے اوپر باندھنے لپیٹ کے، یا جو ہے وہ پریس اگر نہیں کرتے ایسے ہی سیدھا رکھتے ہیں تو پھر گھٹنوں تک کیا ہے باندھیں، دونوں کو ملا کے گھٹنوں تک کیا ہے باندھیں۔ اما اذا نحرت قائمتن، لیکن اگر اسے کھڑا ہو کے نہر کر رہے ہیں تو پھر تو کھڑے ہونے کے لیے تو ٹانگیں باندھنے کا تو کھڑا کیسے ہوگا؟ تو پھر اس میں کیا ہے کہ فَيَنبَغِي أَن تَكُونَ يَدُهَا الْيُسْرَى مَعْقُولَةً، تو اس کا جو پھر ایک ہاتھ ہے نا، وہ جو آگے والا بایاں ہاتھ ہے وہ کیا بندھا ہوا ہوگا۔ وہ بندھا ہونا کے کیا مطلب ہے کہ زمین سے اسے اٹھائیں گے، اسے بینڈ کریں گے، بینڈ کر کے ادھر ہی کیا باندھ دیں گے، یا بالکل ہی بینڈ کر کے پیٹ کے ساتھ اور بغل کے ساتھ کمر کے اوپر سے کیا ہے وہ باندھنا پڑے گا۔ تو یعنی 3 ٹانگوں پہ یہ کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا۔ آگے سے جو اس کا ایک ہے نا بایاں، وہ اوپر کیا ہے اس کو کیا ہے فولڈ کر کے باندھ دیا جائے گا۔ اچھا جی، وعند ذبح الطیر، اور اگر جو ہے وہ پرندے کو ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت کیا مستحب ہے کہ ان یرسل بعد الذباحۃ حتی یرفرف، رفرف یرفرف دحرج، کہ ان یرسل اسے چھوڑ دیا جائے، بعد الذباحۃ ذبح کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد ارسال اسے چھوڑ دیا جائے، حتی یرفرف تاکہ وہ پھڑ پھڑائے، ٹھیک ہے، خود ہی کیا ہے پھڑ پھڑاتا رہے۔ وہ یستحب عرض الماء الی الحیوان قبل ان یذبح او ینہر، اور یہ مستحب ہے کہ پانی جو ہے وہ حیوان کے اوپر پیش کیا جائے جب اسے ذبح کرنے لگیں یا اسے نہر کرنے لگیں۔ پانی پیش کیا جائے نا، اس کے سامنے پانی رکھا جائے، اب وہ پیے یا نہ پیے یہ نہیں لکھا کہ زبردستی کیا اس کو پلانا بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے پانی کیا پیش کر دیں۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يُعَامَلَ مَعَ الْحَيْوَانِ عِنْدَ ذِبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ بِنَحْوٍ لَا يُوجِبُ أَذَاهُ وَتَعْذِيبَهُ، یہ مستحب ہے کہ حیوان کو ذبح کرتے وقت یا نہر کرتے وقت ان يعاملہ ایسے طریقے سے معاملہ کیا جائے کہ لا یوجب أذاهُ، جو اس کی تکلیف کا اور تعذیب اس کو عذاب دینے کا کیا سبب نہ بنے، یعنی اس سے زیادہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ اب وہ طریقہ کار کیا ہے کہ بأن يحد الشفرۃ، شفرہ کہتے ہیں دار کو، کہ چھری کی جو دار ہوتی ہے اسے کیا یحدہ تیز کیا کر دینا، وہ تیز کر لی جائے۔ وَيُمَرَّ السَّكِّینُ عَلَى الْمَذْبَحِ بِقُوَّةٍ، اور جو ذبح کرنے والی جگہ ہے اس کے اوپر مکمل جو ہے وہ زور سے جو ہے وہ سکین چھری کیا پھیری جائے۔ ایسے ایسے بھی پھیرتے رہیں گے تو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، زور رکھ کے جو ہے پھیریں گے تو ایک ہی دفعہ میں کیا کٹ جائے گا۔ اور وَيَجِدَّ فِي الْإِسْرَاعِ، اور جلدی کرنے میں یہ کیا کرے، جد محنت کرے، کوشش کرے۔ یجد فی الاسراء یعنی جتنا جلدی ہو سکے جلدی سے جلدی کرنے میں کیا کوشش کی جائے۔ فان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، یہاں پہ روایات بھی موجود ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ، اور 2 روایات کو خود اللہ کے رسول سے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ان اللہ تعالی شأنہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے کہ تم ہر چیز میں کیا کرو، احسان کرو، نیکی کرو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، کسی کو قتل کرو تو فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ، تو قتل کو بھی کیا اچھے طریقے سے کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور اگر تم ذبح کرو تو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، تو ذبح کو بھی کیا ہے اچھے طریقے سے کرو، اس کے اندر بھی کیا ہے ایک نیکی کا عنصر موجود ہو۔ اب وہ کیا چیز ہے کہ
یحد احدکم شفرتہ، تم میں سے ہر ایک کیا ہے شفرتہ، جو اپنی چھری کی شفرہ ہے دار ہے اسے تیز کر لے، ولیروح ذبیحتہ، اور راحت دے، اور اپنا جو ذبیحہ ہے اس کو کیا ہے راحت پہنچائے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ امرا ان تحد شفارو، کہ آپ نے حکم دیا کہ شفار یعنی جو داریں ہیں ان کو تیز کر لیا جائے، وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَہَائِمِ، اور ان کو چھپا دیا جائے، جانوروں کو کیا ہے مخفی کیا جائے، عن البہائم دیگر کیا جانور ان سے کیا چھپا دیا جائے۔ یکرہ فی ذبح الحیوانات ونحرها، مکروہ ہے حیوان کے ذبح کرنے میں، ونحرها، اور حیوانات کو نحر کرنے میں، جیسا کہ بہت سے روایت میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ یہ چند ایک کیا چیزیں مکروہات ہیں۔ پہلی چیز مکروہ کیا ہے کہ سلخ جلد الذبیحۃ قبل خروج روحها، سلخ اتار دینا، ٹھیک ہے، تو یہ ہم مثلا یہاں پہ چکن جو ذبح ہوتا ہے اس کے لیے سلخ کا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، سلخہ یعنی اس کی جلد کو کیا اتار دیں۔ عراقی لوگ اس کی جلد نہیں اتارتے، تو ابھی تو اصطلاح نجف میں مشہور ہو گئی ہے بے طریقہ پاکستانیہ، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا تھا، سلخ جلدیا، ٹھیک ہے۔ تو ذبیحہ کی جلد کو جو سلخ کرنا ہے اتارنا ہے قبل خروج روح، اس کی روح نکلنے سے پہلے یعنی پورا مرنے سے پہلے اس کی جلد کو اتارنا، یہ کیا مکروہ ہوگا۔ لیکن اگر روح نکل گئی ہے اور ٹھنڈا نہیں ہوا گرم ہے تو پھر اتار سکتے ہیں، اس میں کیا مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی روح نہیں نکلی، ابھی وہ حرکت کر رہا ہے، اس کے اندر حرکت باقی ہے اور اسی ٹائم پہ کیا ہے اس کی جلدی اتارنے لگ جائیں تو یہ کیا مکروہ ہوگا۔ ان تکون الذباحۃ فی اللیل، لیل یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، اور یوم الجمعہ، یا جمعہ کے دن زوال سے پہلے جو ہے وہ ذبح کرنا مکروہ ہے، من دون حاجت، جب اس میں کوئی ضرورت اور حاجت بھی نہ ہو۔ اگر ضرورت اور حاجت ہے، کوئی مہمان وغیرہ آ گئے ہیں تو پھر کیا ایشو نہیں ہے۔ ان تکون الذباحۃ بمنظر من حیوان آخر من جنسی، ذباحت جو ہے وہ بے منظر نگاہ میں ہو، من حیوان آخر ایک دوسرے حیوان کی نگاہ میں ہو، کہ من جنسی جو اسی کی جنس میں سے ہو، یعنی بھیڑ بکریاں ہیں تو وہ بھیڑ بکریوں کی جنس میں سے حیوان ہو، اگر بھیڑ بکری ذبح کر رہے ہیں اونٹ ہے تو پھر کیا ہے وہ مکروہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جو اس کے ہم جنس حیوان ہیں ان کے سامنے کیا ذبح نہ کیا جائے۔ اور آخری جو مکروہ ہے کہ ان یذبح ما رباہ، رباہ جس کو انسان نے خود پالا ہو، کہ ما رباہ کہ انسان ذبح کرے اس کو، کہ ما رباہ کہ جس کو انسان نے خود پالا ہو، بیدہ ہی اپنے ہی ہاتھ سے کیا پالے، من النعام یہ جو مویشی ہیں جانوروں میں سے ہیں، انعام نعم مویشیوں میں سے، یعنی یہ امام علیہ السلام اس کے اوپر ناراض ہوئے تھے کہ جب اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے جو ہے پالے ہوئے بکرے کو ذبح کیا اور اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں آخری ٹائم تک، میرے تک دیکھ بھی رہا تھا، تو میرے دل میں ایک کیفیت سی بن گئی، تو امام نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ انسان جو ہے وہ اپنے پالے ہوئے کو خود کیا ذبح کرے۔ اور یہ قربانی کے مکروہات میں سے ہے کہ انسان اس جانور کی قربانی کر دے جو اس نے خود پالی ہوئی ہو گھر میں، تو دو مکروہ کیا ہیں الگ میں، ایک اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا اپنے گھر کے جانور کو، اور گھر کے جانور کی کیا ہے قربانی کر دینا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے یہاں اہل بیت علیہ السلام کی روایت مکروہ ہے۔ دیگر کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں پالے ہوئے کو قربانی کرنا زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے یہاں جو ہے ایسا نہیں ہے، جس کو گھر میں پالا جاتا ہے اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے، نہ کہ جو زیادہ ثواب، اس سے وہ دل سخت ہو جاتے ہیں دل۔ اچھا، تکمیل یہاں پہ ہے جس میں یہ ذکر کریں گے کہ فی ما تقع علیہ التزکیۃ من الحیوانات و امارات التزکیۃ، دو بحثیں ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ کون سے حیوانات ہیں کہ ما تقع علیہ التزکیہ، کہ جن کا تزکیہ ہو سکتا ہے، تزکیہ یعنی شرعی طور پہ ذبح اسے کر سکتے ہیں یا نہر کر سکتے ہیں، اور ایک اور بحث ہے یہ کہ تزکیہ کی امارات اور نشانیاں کیا ہیں، کہ انسان ظاہری بات ہے وہ ہر جگہ پہ تو چیک نہیں کر سکتا کہ اس جانور کو جو ہے وہ تمام شرائط کے مطابق ذبح کیا گیا ہے یا تزکیہ واقع ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کی شریعت نے کیا ہے کچھ امارات رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں، اگر یہ والی نشانی اور علامت پائی جاتی ہے تو آپ کے لیے تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، اسی کے مطابق آپ چلیں گے۔ سب سے جو پہلی بحث ہے 868 نمبر مسئلے میں کہ تقع تزکیۃ علی کل حیوان حل اکلہ، کہ ہر اس حیوان کے اوپر تزکیہ واقع ہو سکتا ہے کہ جس کا کھانا کیا ہو حلال ہو، کھانا حلال ہو ذاتاً، یعنی بذات جو شروع میں جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو اس کا کھانا حلال تھا، اگرچہ جو ہے اب کسی عارض کی وجہ سے کوئی ایسے حالات بنے کہ
اس کا کھانا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ جیسے کل جلال والموتوع، جلال جسے انسانی فضلہ کھانے کی عادت پڑ جائے وہ جلال ہوتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے اس کا کھانا، یا موتوع جس کے ساتھ کیا ہے بدفعلی کرے کوئی انسان جس جانور کے ساتھ۔ یہ بحث کیا ہے آگے آئے گی کتاب الاطعمہ میں کہ کون سے حلال جانور ہیں کہ جو کن طریقوں سے کیا ہے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی اگرچہ حرام بھی ہو گیا جانور جو بالعارض حرام بھی ہو گیا، پھر بھی کیا اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ فرق کیا ہوگا کہ گوشت کھانا اس کا حرام رہے گا لیکن تزکیہ ہو جائے گا، یعنی اس سے اس کا جو چمڑا وغیرہ ہے وہ کیا پاک ہو جائے گا۔ بحرین کانا، چاہے جانور جو ہے یہ سمندر کا ہو، ٹھیک ہے جی۔ برین، سمندر کے کون سا جانور ہے کہ جو حلال ہوتا ہو؟ کوئی مچھلیاں ہیں، ٹھیک ہے مچھلیاں، تو تزکیہ کی جو اصطلاح استعمال ہے وہ فقط ذبح کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تزکیہ مثلا وہ کہتے ہیں مچھلی کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ تزکیہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کے بعد اس جانور کا گوشت حلال ہو جاتا ہو یا وہ پاک ہو جاتا ہو، یہ اس کا مطلب ہے، تزکیہ ہو گیا جی۔ اب تزکیہ مچھلی کا بھی ہو سکتا ہے، تو مچھلی کا تزکیہ کیا ہے کہ اسے زندہ کیا پکڑ لینا، یہ تزکیہ ہے۔ تو بحرین کا یہ مطلب ہے کہ جو کیا مچھلیاں ہو گئی ان کا تزکیہ، خشکی کا ہو یا تری کا ہو، تو تری میں کیا آئے گا؟ یہی مچھلیاں آئیں گی نا، ٹھیک ہے۔ امبرین، یا جو ہے وہ خشکی کا ہو، وحشین کانا اہلین، چاہے وہ وحشی ہو یا اہلی ہو، یعنی اہلی پالتو ہو یا پالتو نہ ہو اور جنگلی ہو۔ طیرن کانا ام غیر، چاہے وہ پرندہ ہو یا پرندے کے علاوہ جانور ہو۔ وَإِنِ اختلفت فی کیفیت تزکیتها، اگرچہ اس کی تزکیہ میں کیا اختلاف ہو، ٹھیک ہے، علامات سبق تفصیل ہوا کہ جس کی تفصیل کیا پہلے گزر چکی ہے۔ اختلاف کیسے ہو کہ جو باہری ہے، جو سمندر کے اندر مچھلی ہے اس کا تزکیہ اور طریقے سے ہے، جو خشکی کے اوپر رہنے والے ہیں ان کا تزکیہ کیا ہے اور طریقے سے ہے۔ تو جو سمندر کے اندر ہیں ان کے تزکیے میں کوئی ذبح وغیرہ اور کچھ شکار وغیرہ کی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو خشکی والے ہیں ان کی کیا ہے ذبح ہے یا کیا ہے نہر ہے۔ وہ اثر و تزکیہ فیہا، تزکیہ کا اثر کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کانت ذات نفس سائلۃ، کہ اگر وہ جانور ایسا ہوا کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹڈیاں وغیرہ تو خون جہندہ نہیں رکھتے نا، ان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر وہ خون جہندہ رکھتا ہے تو حلیت و اکل لحمہا، تو تزکیہ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا گوشت کھانا کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا۔ لو لم یحرم بالعارض، یہ کب حلال ہوگا گوشت کھانا کہ اگر وہ بالعارض کسی عارض کی وجہ سے جانور کیا حرام نہ ہو گیا ہو۔ وطہارتها لحما وجلدا، اور دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا جو لحم اور جلد ہے وہ کیا ہو جائے گی پاک ہو جائے گی۔ وجواز بیعہا، اور اس کا بیچنا بھی جائز ہو جائے گا۔ بناء علی عدم جواز بیع المیتۃ النجسۃ کما هو الاحوط لزوما، کتاب طہارت میں یہ بیان کیا تھا کہ جو میتہ نجسہ ہوتا ہے، جو مردار ہوتا ہے کہ وہ نجس ہو جاتا ہے تو اس کا بیچنا احتیاط لازم کے طور پہ جائز نہیں ہے۔ لیکن تزکیہ اگر کریں گے تو تزکیہ کرنے کے بعد وہ چونکہ پاک ہو گیا ہے، میتہ کیا ہے پاک شمار ہو رہا ہے، اگرچہ وہ حرام ہو کھانا لیکن اس کا بیچنا کیا ہو جائے گا جائز ہو جائے گا۔ تو یعنی ایک دفعہ جو ہے وہ آپ کے لیے کسی جانور کا جو مردار ہے وہ بیچنا حرام ہے، اور ایک دفعہ اسی کا مردار بیچنا کیا حلال ہے۔ فرق کیا ہے کہ اگر شرعی طور پہ تزکیہ کریں گے تو اس کا مردار بیچنا کیا ہے حلال ہو جائے گا، اور تزکیہ نہیں کریں گے تو مردار بیچنا کیا رہے گا حرام رہے گا۔ تو یہ کیا نکلے گا اس کا ثمرہ نکلے گا۔ وَأَمَّا إِن لَمْ تَكُنْ لَهَا نَفْسٌ سائلہ، اور اگر اس کے لیے کیا نفس سائلہ نہ ہو، جیسے مچھلی ہے یا ٹڈیاں ہیں، بلکہ ٹڈی کا تو خون ہی نہیں ہوتا نا، نفس سائلہ کی بات تو بات کی ہے، نفس سائلہ نہ ہو یعنی خون ہے لیکن اس کے اندر وہ رگیں نہیں ہیں کہ جس سے جو ہے خون اچھل کے کیا نکلتا ہو، خون اچھل کے کیا نہیں نکلتا۔ کسما کے جیسے مچھلی ہے تو اس کا اثر کیا نکلے گا، فاثر التزکیۃ فیہا حلیت لحمہا فقط، تو وہاں پہ تزکیہ کا اثر کیا نکلے گا کہ اس کا جو گوشت ہے وہ کیا حلال ہوگا، یعنی فقط یہی تزکیہ کا اثر ہوگا۔ باقی تزکیہ کا اثر یہ نہیں ہوگا کہ وہ پاک بھی ہو جائے، کیونکہ وہ تو مر بھی جائے تو پھر بھی پاک ہے نا۔ مچھلی کا ہم نے کیا کہا تھا کہ مچھلی کا مردار تو کبھی نجس ہوتا ہی
نہیں ہے، چاہے وہ پانی کے اندر مر جائے اور تزکیہ نہ بھی ہو۔ تو پھر ہم یہ کہیں کہ تزکیہ کی وجہ سے اس کی طہارت آئی ہے، یہ بات کیا ہوگی؟ غلط ہوگی۔ ہم کہیں کہ تزکیہ اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی پاک ہے نا۔ تزکیہ کی وجہ سے کیا چیز آئی ہے، کیا اثر پڑا ہے؟ وہ حلال ہو گیا گوشت بس۔ لأن میتتھا طاہرۃ، کیونکہ اس کا جو مردار ہے وہ تو پاک ہوتا ہے۔ فیجوز استعمالها، پس اس کے مردار کو استعمال کرنا جائز ہے، فی مہر اس چیز میں کہ تعتبر فی طہارہ، جس میں طہارت کیا ہوتی ہے؟ شرط ہوتی ہے۔ کما یجوز بیعھا، جیسا کہ اسی کے مردار کو بیچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ لجواز بیع المیتۃ طاہرہ، کیونکہ جو پاک مردار ہوتا ہے اس کا بیچنا بھی حلال ہوتا ہے۔ اچھا جی، غیر المأکول من الحیوان ان لم تکن لہ نفس صائلہ، حیوانات میں سے جو غیر معقول ہیں۔ معقول اور غیر معقول کی جو تعبیر استعمال ہوتی ہے فقہ میں، معقول یعنی جسے کھایا جاتا ہے، جسے حلال جانور کہتے ہیں، اور غیر معقول کے جو حرام جانور ہیں جنہیں نہیں کھایا جاتا۔ حیوانوں میں سے غیر معقول جانور، ان لم تکن نفس صائلہ، اگر اس کا جو ہے وہ خون جہندہ نہیں ہے، کالحیۃ، جیسے سانپ ہو گئے، اور وہ مچھلی الذی لا فلس لہ، جس کا چھلکا نہیں ہوتا۔ یہ کتاب الطعمہ میں بیان کریں گے کہ مچھلی کے حلال ہونے کی کیا شرط ہیں، تو اس میں سے ایک شرط کیا رہتی ہے؟ لہو فلسن یا ذات فلسن، کہ اس کے اوپر کیا ہوتی ہے جی؟ وہ فلس کسے کہتے ہیں؟ سکے کی طرح بنے ہوئے، اور اسے ہم کیا کہیں گے؟ چھلکا، ہاں چھلکا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، چھلکے اور کھال میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، چھلکے میں کیا ہے؟ وہ سیپیاں گول گول فلس، یہ فلوس اور فلس اسی سے بنے ہیں، گول جو سکے کی طرح سے ہوتے ہیں۔ تو وہ مچھلی کے جس کے فلس نہیں ہوتے، تو اس کے اوپر کیا لم تقع علیہ تزکیہ، تو اس کے اوپر کیا تزکیہ واقعہ نہیں ہوگا۔ اچھا، غیر المعقول من الحیوان ان لم تکن لہ نفس صائلہ کالحیۃ والسمک الذی لا فلس لہ لم تقع علیہ تزکیہ، تو اس کے اوپر کیا کوئی تزکیہ کیا ہے واقعہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا تزکیہ ہوگا ہی نہیں۔ اسے زندہ پکڑ لیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے زندہ پکڑیں گے تو پاک ہو جائے گی، مرے گی، تو ہم کہیں وہ ویسے ہی پاک ہے، زندہ نہ بھی پکڑیں، مری بھی پکڑیں تو پھر بھی کیا پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سانپ ہے، آپ کہیں گے سانپ کو جو ہے وہ ہم ذبح کریں گے تو کیا ہوگا جی؟ پاک ہوگا۔ تو ہم کہیں گے سانپ کو ذبح نہیں کریں گے تو پھر بھی کیا یہ نجس ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ ویسے ہی پاک رہتا ہے، اسے مار بھی دیں تو پھر بھی کیا وہ پاک ہے، کیونکہ اس کا خون جہندہ نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، کھانا تو ویسے ہی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسے کیا کہتے ہیں کہ لم تقع علیہ تزکیہ، کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر تزکیہ واقعہ ہی نہیں ہوتا۔ تزکیہ واقعہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اذ لا اثر لہا، کہ اس تزکیہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا بالنسبت الیہ، یہ جو غیر معقول ہیں جن کا جو ہے وہ خون جہندہ نہیں ہے، ان کی نسبت سے کوئی تزکیہ کا اثر اور فائدہ نہیں ہوتا۔ تزکیہ کا کوئی یہاں پہ فائدہ ہے ہی نہیں، تزکیہ کریں یا نہ کریں کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ تزکیہ کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں خرید و فروخت جائز ہے، ان کے مردار کے ان کے پاک ہیں۔ لا من حیث الطہارت و جواز البیع، نہ ہی جو ہے وہ طہارت کے اعتبار سے اور بیع کی جواز کے اعتبار سے، ولا من حیث الحلیت، اور نہ ان کے حلال ہونے کے اعتبار سے، لأنہ طاہر، کیونکہ یہ پہلے سے ہی پاک ہیں، ومحرم الاکل علی کل حال، اور ہر حالت میں کیا ہے ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو جب یہ ہر حالت میں پاک رہتے ہیں اور ہر حالت میں ان کا کھانا حرام رہتا ہے، تو پھر تزکیہ کا ہونا اور نہ ہونا اس کی کوئی بحث ہی یہاں پہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَا نَفْسٍ صَائِلَةٍ، لیکن اگر یہ جو غیر معقول جانور ہے، یعنی حرام جو جانور ہے، اگر یہ نفس صائلہ رکھتا ہو، یعنی خون جہندہ رکھتا ہو، اس کے جسم کے اندر باقاعدہ رگیں ہوتی ہوں جن کے اندر خون دوڑتا ہو، ان کو کاٹیں تو اچھل کے نکلتا ہو، تو اس میں فما کان نجس العین کالکلب والخنزیر فلا یقبل تزکیہ، تو اس میں سے جو نجس عین ہے، نجس عین ہمارے پاس دو ہی ہیں، کتا اور خنزیر، پھر وہ تو کیا تزکیہ کو قبول نہیں کرے گا، اسے ذبح کر بھی دیں تو پھر بھی وہ نجس ہی رہے گا۔ وَقَذَا الْحَشَرَاتُ مُطْلَقًا، اور اسی طریقے سے جتنے بھی حشرات ہیں اگر وہ نفس صائلہ رکھتے بھی ہوں تو وہ حشرات بھی جو ہیں وہ تزکیہ کو قبول نہیں کریں گے۔ حشرات سے ان کی کیا مراد ہے؟ هی الدواب الصغار، وہ چھوٹے جانور ہیں، التی تسکن باطن الارض، کہ جو زمین کے اندر رہتے ہیں، کا ذب، ذب جو ہے وہ گو کو کہتے ہیں، فأر چوہے کو کہتے ہیں، اور ابن عرسن،
ابن عرس کے لفظ نہیں آیا کوئی. ابن عرسن نیولا یعنی ابن عرسن نیولا بھی سانپ کی طرح ہوتا ہے. کے ساتھ جو لڑائی کرتا ہے. اچھا چوہے کی طرح جو ہوتا ہے، چوہے کی طرح جو بڑا ہے نیولا، سانپ کے ساتھ اس کی لڑائی مشہور ہے. وہ بھی زمین کے اندر رہتے ہیں. تو یعنی یہ چوہے ہو گئے اور یہ چیزیں، ان کے اندر جو ہے وہ رگوں کا سسٹم ہوتا ہے. یعنی اگر انہیں کٹ کریں تو خون کیا اچھل کے نکلتا ہے. تو فَإِنَّا إِذَا ذُبِحَتْ مثلاً اگر ان کو ذبح کیا جائے گا تو لم يحکم بطہارت لحومها وجلودها، تو ان کے گوشت اور جو جلد چمڑا ہے ان کے پاک ہونے کا کیا حکم نہیں لگایا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ حرام جانوروں میں سے جو حشرات ہیں، یعنی جو زمین کے اندر رہتے ہیں، وہ کبھی بھی کیا پاک نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے نجس العین کیا کبھی پاک نہیں ہو سکتے. تو یہ نجس العین نہیں ہے، یعنی نیولا ہو گیا، چوہے ہو گئے، نجس العین نہیں ہے، لیکن پھر یہ پاک کیا نہیں ہو سکتے. اما غیر نجس العین، لیکن نجس العین کے علاوہ اور حشرات کے علاوہ تو فتح علیہ تزکیہ، تو ان کے اوپر کیا ہے تزکیہ ہو سکتا ہے. سواء السباع، چاہے وہ درندے ہوں، وہی ما تفترس الحیوان، وہ جانور کے جو حیوانوں کا شکار کرتے ہوں، وتأکل اللحم، اور کیا ہے جی گوشت کھاتے ہوں. کل اسد، شیر ہو گیا، نمر چیتا ہو گیا، فہد بھی کیا اسی چیتی کے قسم ہے، ثعلب لومڑی ہوگی. ابن آوا گیدڑ کو کہتے ہیں. صقر، بازی اور باشق، یہ وہی عقاب کے کیا ہے پرندے ہیں. عقاب، شکرہ، باز، یہ ہو گئے، چاہے وہ درندوں میں سے ہوں یا غیر درندوں میں سے ہوں. حتی القرد، یہاں تک کہ بندر ہو گئے، فیل ہاتھی ہو گئے، اور دب کیا ہے ریچھ ہو گیا. تو فتطہر لحومہا، تو ان کا جو گوشت ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. وجلودہا، اور ان کا چمڑا بھی کیا ہے پاک ہو جاتا ہے بالتزکیۃ، ذبح کرنے کے ذریعے سے. ہاں وہ اسی مسئلے کو توضیح مسائل سے وہ اٹھاتے ہیں نا، کہ بندر، ہاتھی اور ریچھ، ان کا جو گوشت اور جو چمڑا ہے، جلد ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے تزکیہ سے. اس کو انہوں نے کیا مشہور کر دیا کہ لو جی بندر حلال ہو گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ حلال ہونے کی بات نہیں ہے، یہ کس ہونے کی بات ہے؟ پاک ہونے کی کیا بات ہے. وَيَحِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا، اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں فیما، ان چیزوں میں کہ تعتبر فیہ الطہارۃ، کہ جس کے اندر کیا ہے پاک ہونا کیا شرط ہوتا ہے. یعنی بیان تجعل وعاء للمشروبات، کے ان کو جو ہے وہ قرار دیں آپ وعاء کیا ہے برتن، ظرف قرار دیں مشروبات اور معقولات کے لیے. ظرف کیسے قرار دیں؟ کان تجعل قربۃ ماء، اسے کیا ہے وہ پانی کے لیے کیا ہے قربہ بنا لیں، مشق کیا بنا لیں، پانی کی مشق بنا لیں. یا عقد سمن او دبت دہن، سمن اور دبہ دہن، سمن گھی، دہن بھی کیا ہے اسی گھی کی ایک قسم ہے. ان کی جو مشقیں وغیرہ بنائی جاتی تھیں، عقہ اور دبہ کیا اسے کہتے تھے. دبہ تو یہ ابھی بھی کہتے ہیں جو پانی والا ہے نا، دبہ مائی. ٹھیک ہے، مناویہ. وَإِلَّمْ تُدْبَغْ، اگرچہ جو ہے وہ انہیں داغا نہ بھی جائے، یعنی اس سے رنگ نہ بھی کیا جائے. داغا کو یدبغ کیا ہے رنگ کرنا، یعنی اگرچہ ان کی کھال کو رنگا نہ بھی جائے تو رنگے بغیر ہی بس اسے جو ہے وہ دو کے آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور یہ کیا پاک ہے. ولیکن الحبۃ استحباب، لیکن احداث مستحب کیا ہے کہ ان لا تستعمل فی ذالک، کہ ان کو مشروبات اور معقولات کا جو برتن بنا رہے ہیں اس میں آپ استعمال نہ کریں. معلوم تدبغ، جب تک جو ہے وہ اسے رنگا جو ہے وہ نہ جائے. رنگنے سے، کھردنے سے، اور یہ جو دباغت ایک پورا پیشہ ہے، دباغت کے مرحلے سے گزارنے کے بعد جو ہے وہ اسے ان چیزوں میں استعمال کریں تو وہ زیادہ کہ احتیاط مستحب ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.